بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد سوم کتاب البیع، سبق نمبر 88 بعون اللہ تعالی۔ گفتگو شرائط الوزین میں سے چہارم شرط قدرت التسلیم کے بارے میں تھی کہ فی الجملہ متعاقدین کے لیے ضروری ہے کہ مبی کو ایک دوسرے کو سپرد کر سکیں، فی الجملہ اس بنیاد پہ کہ بیع بک کو ضمیمہ کے ساتھ بیچنا جائز قرار دیا گیا اگرچہ قدرت التسلیم نہیں بھی ہے۔ تو گفتگو ابھی تک جاری ہے غرر کے بارے میں کہ استدلال ہو رہا تھا، استدلال عامہ اور خاصہ کا روایت نبوی کہ جس میں جناب نے نہیں عن الغرر کی ہے کہ غرر سے نہیں ہے، اور انہوں نے وہاں پہ غرر کا جو معنی کیا ہے وہی جہالت اور خطر ہے۔ البتہ آخر میں ہم ایک اور روایت کا بھی اضافہ کریں گے کہ لا تبع ما عندک، کہ جو درواقع دلیل ہے سوم بن جائے گی، بس ایک اجماع ہو گیا، دوسری روایت نبوی، اور تیسری لا تبع ما عندک، ما عندک یعنی جس پہ آپ کو قدرت نہ ہو، اس کی وضاحت بھی آخر میں آ جائے گی۔ تو گفتگو تھی کہ استدلال الفریقین بالنبی المذکور علی شرطیۃ القدرہ، لیکن تمام بحث کو ذکر کرنے کے بعد جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نبوی سے جو تمسک ہے یہ اخفا من المدعا ہے، جی یعنی مدعا یہ کہ جو بھی بیع غرری ہو، بے معنی کہ مراد شرطیۃ القدرت تھی کہ قدرت التسلیم کو ثابت کر رہے تھے اس نبوی مذکور سے، تو جناب مصنف فرماتے ہیں کہ یہ مدعا سے کیا ہے، اخفا ہے، یعنی اس کی جو دلالت ہے وہ خفیف ہے۔ وکیف کان، لذا فرماتے ہیں جیسا بھی ہو یعنی سواء تم صدق الغرر علی هذه البیوع الثلاثہ، تین بیع المنابذۃ والملامسۃ و بیع الحساد، جو جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ذکر کی تھی۔ فرماتے چاہے ان پہ غرر صادق آئے یا نہ آئے فلا اشکال فی صحت التمسک لاعتبار القدرت علی التسلیم، کہ قدرت علی التسلیم کے معتبر ہونے پہ اس نبوی مذکور سے تمسک ہو سکتا ہے بغیر اشکال کے بالنبی المذکور، نبوی مذکور سے، الا انه اخص من المدعا، مگر یہ کہ مدعا کی نسبت یہ کیا ہے، خاص ہے، یعنی مدعا عام ہے اور یہ نبوی کیا ہے، یہ خاص ہے، اور اس کی جو دلالت بعض ایسے افراد ہیں جن پہ نہیں ہو سکتی، مثلا کس طرح لأن ما يمتنع تسلیمہ عادتاً، کیونکہ بعض وہ موارد کے جہاں پہ سپرد کرنا ممتنع اور محال ہے، مشخص ہے کہ بائع مشتری کو نہیں دے سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو خطر نہیں کہا جاتا، مثلا کس طرح کالغریق فی بحر یمتنع خروج منہ عادتاً، جس طرح فرض کرتے ہیں آبے کے غریق ہے، ایسا غلام آبک کے جو غرق ہو رہا ہے سمندر میں کہ یمتنع خروج منہ عادتاً، کہ عادتاً اس کا بحرانہ ممتنع ہے، وناوی، یا اس قسم کی اور مثال آپ لے سکتے ہیں۔ فرماتے لیس فی بیعہ خطر، تو اس کے بیچنے میں کوئی جہالت نہیں ہے، کوئی خطر نہیں ہے، کیونکہ لفظ خطر اور جہالت وہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ سلامتی کا احتمال ہو، مثلا وہی آبک والی مثال، بھاگ گیا ہے تو بالآخر ہے تو صحیح نا، یا وہی غریق کہ جس کے بارے میں یہ ہو کہ یہ پلٹ آئے گا، تو چونکہ وہاں پہ سلامتی کا احتمال ہے، وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ خطر کر رہا ہے، وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جہالت ہے، لذا کہتے ہیں لأن الخطر انما یطلق فی مقام یحتمل السلام ولو ضعیفا، خطر کا اطلاق و استعمال اس جگہ پہ ہوتا ہے کہ جس میں سلامتی کا احتمال ہو، اگرچہ احتمال ضعیف کیوں نہ ہو، لیکن ہاؤ ذا الفرد، لیکن یہ فرد
کہ جو ہم نے بعد مشین سے نکل کر کے یہاں پہ سیٹ کیا ہے، وہ بیع العبد الغریق المشرف علی الہلاک، اس کے وہ عبد کہ جو غرق ہو رہا ہے اور ہلاکت کے مشرف ہے اور اس نے واپس نہیں آنا، تو فرماتے ہیں یہ جو فرد ہے یکفی فی الاستدلال علی بطلانہ، تو فرماتے ہیں اس بیع کے باطل ہونے پہ جو استدلال ہے اس کے لیے بس یہی کافی ہے کہ کہیں بھی اس سے صفات لازم آتی ہے، اس فرد کو بیچنا یہ تو سفیہ کا کام ہے اور جو خرید رہے وہ بھی سفیہ ہے، یعنی سفیہ یعنی غیر اکلائی کام ہے۔ اور اس طرح وکون اکل المال بالباطل، کہ یہاں پہ ثمن اس کے مقابلے میں اگر لے رہا ہے تو یہ ثمن اکل مال بالباطل ہے، کیونکہ مشتری کے ہاتھ میں آنے والا نہیں، پھر آپ بیچ رہے ہیں اور مشتری اس کے پیسے دے رہا ہے مثلا، تو یہ اکل مال بالباطل ہے، لہذا وہ عدلہ اس کو لے لیں گے اور اس کی بیع ختم ہو جائے گی۔ بل لا یعد مالا عرفا، بلکہ عرفا اس کو مال نہیں کہتے، وہ عبد کے جو اب ختم ہو رہا ہے اور ہلاک ہو رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، عرف کہتے ہیں جی مال نہیں ہے، ان کا نہ ملکن، اگرچہ ملک ہے، کیونکہ ملک عام ہے مال سے۔ اس کی مثال حبہ کی مثال، حبہ ہنتہ کی مثال پیش کی تھی کہ ہنتہ کا جو گندم کا جو دانہ ہے ملکیت میں ہے، لیکن اس میں سے مال نہیں کہتے، اس کی مالیت کی کوئی کال نہیں، لذا چونکہ ملک ہے فیسید کو اس کا آزاد کر دینا صحیح ہے، جی ہاں، کیونکہ جو عتق ہے وہ ملک میں ہوتا ہے، ملک تو ہے، وہ غلام کی جو غرق ہو رہا ہے اس کو آپ کفارے کے طور پہ آزاد کر سکتے ہیں، لیکن بیچ نہیں سکتے۔ وَيَكُونُ لِمَالِكِهِ، اور یہ اپنے مال ہے اپنے مالک کا، لو فرض التمکن منه، اگر فرض کیا جائے کہ کسی طریقے سے بعد میں سے متمکن ہو جاتا ہے تو یہ کیا نام ہے اپنے اس مالک کا مال ہے، الا انہ، ہاں یہاں پہ اس کا مالک ہو جانا لا ینافی سلب صفت تمول عنہ عرفا، یہ اسے صفت مالیت سلب نہیں کر سکتا عرفی لحاظ سے، ولذا یجب علی غاصبہ رد و تمام قیمت الی المالک، فرماتی اسی وجہ سے کہ بلاخر اگرچہ ملک ہے اس کی اور اس سے صفت تمول اور مالیت سلب نہیں ہوتی، مثلا کسی نے اس کو غصب کر لیا، کسی شخص نے اس کو غصب کیا تھا اور وہ بھاگ گیا مثلا اور وہ مر رہا ہے، تو آپ کہیں اس کی تو مالیت نہیں ہے، لہذا قیمت نہیں، غاصب کی قیمت مالک کو نہیں دینی پڑے گی، فرماتے نا باقی جو اس کے آثار ہیں مالیت والے وہ اسے ختم نہیں ہوں گے، اس مخصوص مورد میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی مالیت ختم ہو چکی ہے، لذا غاصب کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پوری قیمت مالک تک پہنچائے، مالک کو واپس کرے اگرچہ وہ شروع ہلاک پہ کیوں نہیں ہے، لذا فیملکہ ما بقاء العین علی ملکہ، بنا بری یہ اس کا مالک رہے گا جب تک وہ عین باقی ہے، اپنی ملکیت پہ باقی رہے گا، علامہ و ظاہر مشہور بنا بر مشہور فقہا کے فتوے کے مطابق تمام۔ پاس کیا ہوا، یہ جو نبی مذکور ہے یہ خصیز مدعا ہے کہ جو اس قسم کے موارد کو شامل نہیں ہے۔ ثم اب تیسری دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ربما یستدل علی حاوض الشرط، کہ چه بسا اس شرط قدرت علی التسلیم پہ استدلال کے بے وجوہ آخر، اور بھی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک آج ذکر کر رہے ہیں کہ ما اشتہر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قول لا تبع ما لیس عندک، جناب کی جانب سے یہ مشہور فرمان ہے، جناب کی منسوب ہے کہ لا تبع ما لیس عندک، جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کو آپ نہیں بیچ سکتے، یعنی ما لا تبع ما لا یقدر علیک، اندہ کا جو معنی، اندہ کے 4 معنی ہیں آگے آ رہے، تو احتمال ہے کہ 4 معنی ہیں، لیکن جہاں پہ سیاق و سباق کے اعتبار سے اندہ کا معنی کہیں گے ما لا یقدر، لا تبع ما لا تقدر، جس پہ تو قدرت نہیں رکھتا تسلیم پہ اس کو نہیں بیچ سکتا، لذا کہتے ہیں وہ جو 4 معنی ہیں ان کی تفسیر اس طرح کہ بنان علی ان کونہ اندہ لا یراد بہ الحضور، اندہ کا معنی حاضر ہونا نہیں، یعنی لا تبع ما لیس عندک، یعنی لا تبع ما
لم یحضر عندک، حضور معنی لیں، فرماتے جہاں پہ یہ حضور کا معنی آپ نہیں لے سکتے، کیوں؟ کیونکہ غیب کی بجائز ہے، لجواز بیع الغیب، غیب ایسا مال ہے کہ جو آپ سے غیب ہے لیکن تمام صفات کا آپ کو پتہ ہے، آپ اس کو بیچ سکتے ہیں۔ اس طرح وسلف آگے آ جائے گا، بیع سلف ادھار والی بیع، اس کو آپ بیچ سکتے ہیں۔ اجماع، اس پہ اجماع ہے۔ تو پس اندہ کا معنی حضور نہیں ہے، پس فہی کنایہ، یہ پس کیا کنایہ ہے، لا ان مجرد الملک، کنایہ ہے کہ صرف مالک ہونا کافی نہیں ہے بلکہ فرماتے ہیں آپ کو قدرت بھی ہو تسلیم پہ، یہ مراد ہے۔ لأن المناسب حینئذ ذکر لفظۃ اللام، فرماتے ہیں دوسرا یہ کہ اگر اس سے مراد حاضر ہونا ہوتا، جی ہاں معذرت، جی ہاں بعد نے کہا کہ اندہ کا معنی ہے کہ مالک، جی ہاں، یعنی اندہ کا ایک معنی یہ ہوا کہ حاضر ہونا، دوسرا اندہ کا معنی کہ مالک ہونا۔ اس نے فرماتے ہیں لا ان یعنی لا یراد بے اندہ کا مجرد الملک، کیوں؟ لأن المناسب حینئذ ذکر لفظۃ اللام، کیونکہ اگر اندہ کا معنی ملکیت ہوتی تو اس طرح پڑھا جاتا لا تبع ما لیس لک، اس طرح پڑھا جاتا۔ اس طرح ولا ان مجرد السلطنت علیہ والقدرت علی تسلیمہ، اور اس طرح اندہ کا معنی یہ بھی مناسب نہیں یہاں پہ کہ انسان کو اس پہ سلطہ ہونا چاہیے اور اس کی تسلیم پہ قادر ہونا چاہیے، فرماتے یہ معنی بھی مراد نہیں ہے، کیوں؟ لمنافات لتمسک العلماء الخاص والعامہ علی عدم جواز البیع علی عین الشخصیہ المملوکہ للغیر، کیونکہ اگر اس کا معنی یہ کریں تو یہ منافات رکھتا ہے اس بات سے کہ علماء خاصہ اور عامہ نے فرماتے ہیں انہوں نے تمسک کیا ہے اس بات سے کہ العدم جواز بیع العین الشخصی المملوکہ للغیر، کہ انسان کے لیے وہ عین شخصی کے جو کسی غیر کی ملکیت ہے اس کو بیچنا، اپنے پاس رکھ لے، ثم شرائها من مالکها، اس کے بعد اس کو اس کے مالک سے خرید لیں، فرماتے جائز نہیں ہے، خصوصاً اذا کان وکیلا عنہ فی بیع، خصوصاً وہ کہ جو اس کی بیع میں وکیل ہے، کہ ایک مال کو خود اپنے اوپر بیچ دیتا ہے، ولو من نفسہ، کیوں کہ کیونکہ اس صورت میں فإن السلطنۃ والقدرت علی التسلیم حاصلۃ ہونا، کیونکہ یہاں پہ سلطہ اور قدرت تسلیم حاصل ہے، در حالانکہ ماننا مورد الروایہ عند الفقہاء، در حالانکہ یہی روایت مورد فقہاء قرار پائی ہے کہ وہ اس سے جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کسی غیر کی عین شخصی کو آپ اس پہ قبضہ کر لیں پھر اس کے مالک سے خرید لیں، فرماتے جائز نہیں ہے۔ پس جب یہ تین معنی مراد نہیں فتعین، تو متعین ہے کہ ان یکون کنایا عن السلطنۃ التامۃ الفعلیہ، اس سے مراد لیں کہ وہ چیز کہ جس پہ سلطنت تامہ فعلی ہو، کہ التی تتوقف علی الملک، وہ سلطہ تامہ فعلی کہ جو ملکیت پہ موقوف ہے، ایک دوسرا ما کونہ تحت الید، اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تاکہ اگلے کو تسلیم کر سکے، حتیٰ کأنہ عندہ، یہاں تک کہا جائے کہ گویا اس کے پاس ہے، ان کا نہ غائب، اگرچہ غائب ہی کیوں نہ ہو۔ پس ان چار معنی میں سے اندہ کا معنی یہ ہے کہ السلطنۃ التامۃ الفعلیہ التی تتوقف علی الملک مع کون تحت الید، یہ معنی ہے۔ وعلی یہ حال، تو جب یہ معنی کریں تو فرماتے اس صورت میں قدرت علی التسلیم والی شرط پہ یہ روایت کیا ہے وہ اس کو ثابت کرے گی۔ وعلی یہ حال، بہرحال جیسا بھی ہو، فلا بد من اخراج۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ بھئی بیع فضولی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کیونکہ بیع فضولی اس میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ کہتے ہیں
کہ السلطنۃ التامۃ الفعلیہ تتوقف علی الملک مع کون تحت الجد، تو اس صورت میں فضولی کا جو اپنے آپ کو بیچنا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو فرماتے ہیں اس کو ہم یا اس کے ادلہ خاصہ کے لحاظ سے نکال لیں گے، یا یہ کہیں گے کہ وہاں پہ جو نہیں ہے کہ جو مقتضی فساد بھی ہے اس سے مراد یہ ہوگی کہ اگر یہ فضولی ایک مال کو خود اپنے لیے بیچتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہ کسی مالک کے مال کو کسی اور کو بیچ رہا ہے اور اس کے بعد اگر وہ شخص اجازت دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ وعلی ای حال فلا بد من اخراج بیع الفضول عنہ، کہ فضولی کی بیع کو آپ اس سے نکال لیں، کیونکہ یہ جو شرط ہے کہ سلطنت تامہ فعلی ہونی چاہیے، کیونکہ فضولی کے پاس تو سلطنت تامہ فعلی نہیں ہے، تو بس یہ عقد بھی باطل ہونا چاہیے، حالانکہ یہ عقد تو صحیح ہے۔ لذا اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں ضروری ہے کہ بیع فضولی کو اس کی اپنی جو مخصوص ادلہ ہیں اس کی بنیاد پہ اس قاعدے سے نکال لیں، او بعملہ علی النہی، یا عقد فضولی کو حمل کریں علی النہی، اس نہیں پہ کہ جو المقتضی لفسادہ، کہ جو مقتضی ہے کہ یہ عقد فضولی باطل ہے، تو اس سے مراد بمعنی عدم وقوعہ لبائعہ، کہ یہ جو عقد ہے یہ اس کے بیچنے والے کے لیے واقع نہیں ہوگا۔ لو اراد ذلک یعنی لو اراد البیع الفضولی، کہ بیع فضولی کسی اور کے مال کو بیچ رہا ہو اپنے آپ کو، تو وقوع البیع لنفسہ، یعنی اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، لا لے مالک المبیع، نہ کہ مالک مبیع، تو اس صورت میں اس کا خود اپنے آپ کے لیے واقع ہونا فرماتے ہیں یہ باطل ہو جائے گا، یعنی نہیں، اس کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ بائع اپنے آپ کو جب بیچ رہا ہے بیع فضولی، فکیف کان، پھر جیسا بھی ہو، فتوجیہ الاستدلال بالخبر، استدلال کی توجیہ کرنا بالخبر، خبر سے مراد لا تبع ما عندک یا لا تبع ما لیس عندک، اس خبر کے ساتھ استدلال کی توجیہ علی ما نحن فیہ، اس مورد پہ کہ جس مورد میں ہم ہیں، ہم کس مورد میں ہیں؟ القدرۃ للتسلیم، ممکن، فرماتے ممکن ہے کہ اس خبر سے بھی استدلال کیا جائے۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔